ساڑھے پرانے السلام علیکم کی حال چال نے تاڑے وعلیکم السلام یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حکم کریں بھائی صاحب، خیرت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ کی طبیعت صحیح ہے، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. حکم کریں بھائی صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ یاری صاحب، بڑا میں نے انتظار کیا ہے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ ایسے ہی جو ہے نا، بس اس کے سامنے بیٹھا ہی رہا. میرا ٹائم آ جائے، میرا ٹائم آ جائے. ابھی میں آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں. کچھ سوالات ہیں، 4-5 سوالات ہیں آپ کی خدمت میں، جو ہے نا کے حوالے سے کچھ. اچھا اللہ یاری صاحب، ایک تو بڑی مطلب میرے لیے خوشی کا عالم ہے، میں آپ کو بہت سنتا ہوں، بڑی آپ کو عزت کرتا ہوں. ہمارے حلقے میں یہاں پہ ایسے کوئی عالم ہی نہیں ہے نا، ہم تو کافی دور چلے گئے تھے ان چیزوں سے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ عزاداری کی وہ ہے نا وہ کیا نام اس کا، شہنشاہ، اس سے سوال کریں نا، شہنشاہ نقوی. اللہ ان کو بھی خوش رکھے. وہ سیاسی مولوی ہیں. ان کا دین، ان کا آئین سیاست ہے، ان کا دین. اچھا بولے بھائی، اللہ کو عزت دے. ان کا دین ہی پاکستان میں سیاست. رہنا ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا، پالیٹکس تو کرنی پڑے گی نا سیاست کے علاوہ. ان کے امام کا قول ہے کہ ان کے دین، ان کا آئین سیاست ہے، ان کا دین ہی سیاست. جی سر بولے. چلے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے نا راستہ خیر پہ لگا. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 2-3 عالموں سے سوال کیے ہیں نا، مگر کوئی بھی صحیح طریقے سے کلیئر نہیں کرتا. ہمارا اہل بیت کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر عالم میں جو ہے نا وہ ہمارے مددگار ہیں، ہماری نصرت کو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دعائیں ہیں، نادری کا ورد ہے، مطلب مناجات مولا علی علیہ السلام ہے، جن کے ذریعے ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں. اب کسی عالم نے کہا ہے کہ جو عالم برزخ ہے جہاں پہ تو وہ ہماری نصرت کر رہے ہیں، جب ہماری موت ہوگی، موت کے بعد جب عالم برزخ شروع ہوگا، وہاں پہ اہل بیت نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن. عالم برزخ میں ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے، وہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کے حوالے سے جو بھی ہوگا آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ کیا وہاں پہ ہم بالکل ہیلپ لیس ہو جائیں گے؟ تو روایات میں موجود ہے، میں نے شاید روایت پڑھی ہے نا، وہ انسان دنیا سے جاتا نہیں ہے جب تک اس کی زیارت، مومن کی زیارت ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ ان کی مدد کرتا ہے اور ملک الموت کو ہدایت دے دیتا ہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ان سے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ. اس کی کافی تفصیل ہے، میں نے ادھر پڑھی ہے اس روایات کو. تو اب ملک الموت انسان کے ساتھ بہت ہی نرم ہو جاتا ہے. پھر انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر منکر و نکیر جب آتے ہیں تو روایت میں مجھے جو یاد پڑتا ہے، دیکھا ہے، منکر و نکیر جب آتے ہیں تو ائمہ طاہرین علیہم السلام وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں، وہاں پہ آ جاتے ہیں منکر و نکیر. مجھے یہی یاد پڑتا ہے منکر و نکیر. اب بہت عرصہ ہو گیا، موت کے وقت وہ تو مجھے بہت منکر و نکیر آ جا، منکر و نکیر. تو اس وقت وہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو منکر و نکیر کو اہل بیت علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہمارے شیعہ. ایک منٹ میں اس کو ابھی اس کو ملنے میں بھی ٹائم لگے گا نا. یاری صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں آپ کے 5-10 منٹ لوں گا، تو آپ کو مجھے احساس ہے کہ آپ نے بہت کالے ٹرین. اچھا اللہ یاری صاحب، وقت کو جو ہے نا اتنی اجازت نہیں ہے، میں اپنے سوالات بڑھاتے چلوں. تو روایات میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، نماز دیکھیں جو شیعہ ہیں ان کو قبر میں دیکھیں، سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں، سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں. بعض شیعوں کو مرتے وقت بہت عذاب ہوتی ہے، وہ جن کا، اور وہی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. بعض کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، وہ مرتے وقت بھی ان کو عذاب ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو عذاب ہوتی ہے، تاکہ قیامت میں وہ پاک نکل جائیں. بعض لوگ یہ ہیں کہ ان کو قیامت کے دن عذاب ہوتی ہے، پھر وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. بعض لوگ جو بہت گناہ کار شیعوں میں سے وہ جہنم بھی وارد ہوتے ہیں، لیکن آخر تک جہنم میں نہیں رہتے، پھر اہل بیت علیہ السلام کو جہنم سے نکال لیتے ہیں. تو سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں.
تو ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے قبر کے متعلق کہ قبر میں منکر و نکیر کو اہل بیت علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں، سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں. جن کے گناہیں بہت زیادہ ہیں تو ان کو عذاب ہوتا ہے. جو میں نماز کے حوالے سے، حالانکہ آپ کی کلپس وغیرہ ہیں، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سے روبرو جو ہے نا نماز جمعہ کے حوالے سے کچھ پوچھ لوں. نماز جمعہ کے لیے سورہ جمعہ بھی ہے جس میں بالکل کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ندا آئے تو آپ کو مسجد کی طرف دوڑنا ہے، آپ اپنے سارے کاروبار بند کر کے جو ہے نا صلاۃ ادا کرو. عربی میں جو ہے میرے ذہن میں وہ مجھے یاد نہیں ہے صورت، مگر اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے. تو اتنی جو ہے نا اس چیز کا مطلب جو ہے نا نماز جمعہ کا حکم ہے قرآن پاک میں. اب معصوم کے پیچھے نماز جمعہ ہے یا کسی بھی امام کے پیچھے جو عام لوگ ہیں یہاں پہ جو امامت کرواتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز جمعہ ہے؟ اگر نہیں تو اسی کوئی ایسا جو گناہ جو ہو اس کے پیچھے نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ معصوم تو نہیں ہے نا. معصوم تو 12 امام ہیں، حضور ہیں. دیکھیں اچھی بات ہے، آپ سن لیں. یا جو سوال آپ نے کیا تھا نا قبر کے متعلق، یہ ہے کتاب بحار الانوار ابواب المیعاد. بحار الانوار میں ابواب المیعاد میں اس میں کتاب میں آپ کو ایک حدیث دکھا لیتا ہوں. اس میں بہت زبردست حدیث ہیں. یہاں پر یہ حدیث دیکھ لیں. یہ حدیث، یہ باب ہے کہ ما یعاین المؤمن والکافر عند الموت، جو مسلمان اور کافر، مومن اور کافر مرتے وقت دیکھتے ہیں. یہ جو پہلی حدیث ہے، اچھا اس میں صفحہ نمبر 175 میں یہ ہے، بلے وَإِذَا جَاءَ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ هذا محمد وعلي والحسن والحسين وخيار صحابتهم بحضرة صاحبنا فلنتضع لهما. مومن کے قبر میں جب منکر و نکیر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، اور بہت سارے ان کے جو نیک اصحاب اس مومن کے استقبال کے لیے آئے ہیں. تو اس وقت فیاتیا وہ کہتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آئے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے خضوع کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں. فیاتیان فیسلمان، پھر وہ دعا آ کر سلام دیتے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، امیر المؤمنین علیہ السلام پر، حسنین پہ سلام دیتے ہیں. بھلے پھر وہ عرض کرتے ہیں قد علمنا یا رسول اللہ زیارتک فی خاصتک لخادمک و مولاک. وہ عرض کرتے ہیں، منکر و نکیر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا یہ جو شیعہ ہے، آپ کا جو خادم ہے، یہ آپ کا جو نوکر ہے، غلام ہے، یہاں پہ اس کی وفات ہوئی، آپ ان کی ملاقات کے لیے آئے ہیں. واللہ ولولا ان اللہ يريد اظہار فضله لمن بهذه الحظة من الملائکہ ومن يسمعنا من الملائکۃ بعدهم لما سألنا. وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی جانب سے یہ فریضہ نہ ہوتا کہ ہم اس مومن کی فضیلت کو ظاہر کریں، ہم اس سے سوال جواب ہی نہیں کرتے، سوال جواب نہیں کرتے. لیکن اتنے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس مومن سے سوال جواب کریں. اور ولیکن امر اللہ لا بد من امتثالہ، وہ واجب ہے کہ ہم ان سے سوال کریں. پھر وہ پوچھتے ہیں وہ اس مومن سے من ربک، رب کون ہے تیرا، دین تیرا کیا، نبی تیرا کون ہے، امام تیرا کون ہے، قبلہ تیرا کیا ہے، کس کا شیعہ ہے تو، کس کا بھائی ہے. تو پھر وہ جواب دیتے ہیں اللہ ربی و محمد النبی و علی وسیع محمد امامی والکعبۃ قبلتی، یہ سب جواب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس میں بہت سارے. تو قبر میں، یہ قبر کی بات ہے کہ عالم برزخ میں اہل بیت علیہ السلام مدد نہیں دیتے. اس طرح نہیں کہ مدد نہیں دیتے، اوکے مدد دیتے ہیں، لیکن بہت سارے شیعہ ہوتے ہیں ان کی عذاب ہوتی ہے قبر میں. یہ مختلف ہے، ہر مثلا مختلف ہوتے ہیں. بعض لوگ ہر طرح کے شیعہ سب مساوی نہیں ہوتے. اچھا یہ اس سوال کے متعلق. اب نماز جمعہ کے متعلق دیکھیں میرے بھائی، نماز جمعہ کے متعلق اس میں مجھے آپ انتظار کریں تاکہ میں اس مسئلے پہ لیکچر دے دوں. ابھی میں اس مسئلے پہ کسی رائے کا اظہار نہیں کرتا، کسی مسئلے کا اظہار نہیں. اس میں روایات ہیں
روایات کو پڑھ کے پھر آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی روایت کی روشنی میں جو آپ کو نتیجہ سنائیں گے وہی نتیجہ وہی ہوگا. ابھی فی الحال اگر میں مختصر جواب دے دوں تو وہ مختصر جواب اس پہ وہ آپ کے لیے وہ میں نہیں چاہتا کہ میں بغیر حدیث کا آپ کو سوال جواب دے دوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ انتظار کریں, اس مسئلے پہ کبھی ہم لیکچر دیں گے تو اس میں آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. اوکے, آپ کی اپنی رائے حدیثوں کو میری رائے یا نہیں ان ہے, چیزوں میری کو رائے نہیں ہے, میری رائے حدیث ہے. اوکے جب حدیث آپ کو سناؤں گا تو وہی ہے, اوکے ٹھیک ہے نا. لیاری صاحب, اب تیسرا سوال یہ ہے جی سر. کہ یہ ہم بزرگوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ابھی تک جی. بھی یہ باتیں پاکستان میں یا شاید انڈیا میں بھی چلتی رہتی ہیں نا. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ گئے تھے, معراج کے بعد جب وہ واپس آئے اپنے اصحاب کو بتانے لگے کہ میں معراج پہ گیا تھا اور جو بھی وہاں پہ ہوا ان کے حوالے سے, تو وہاں پہ ایک بندہ تھا حضرت عمر جو دوسرا خلیفہ ہے, انہوں نے اس بات پہ شک کیا اور حضور کو کہا کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں اتنا مطلب اتنے شارٹ ٹائم میں آپ نے اتنا لانگ ڈسٹینس کیسے کور کیا. اس نے شک کیا حضور کی فضیلت. تو وہاں پہ ابھی ہمارے جو ملنگ ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو ایک سزا ملی, وہ ایسے کہ حضرت عمر کہیں کسی نہر پہ نہانے گئے, چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ وہ اس کی کوئی ہم نے کوئی روایت نہیں دیکھی, یہ مشہور ہے شیعوں میں. مطلب یہ چیز کوئی بھی مطلب یہ کوئی معنی نہیں, میں نہیں کہتا جھوٹ ہے, میں نہیں کہتا جھوٹ ہے, لیکن میں نے اس کو کسی کتاب میں دیکھا نہیں ہے, میں نے سب لوگوں سے سنا, ٹھیک ہے نا. نہر میں گیا اور کسی نے ریپ کیا سب کو, جس کے بچے پیدا ہو گئے. ہاں بالکل جی ہاں, وہ ایسے ہی وہ مشہور کر دی لوگوں نے. میں کسی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھا بھائی, کسی کوئی ایسی کتاب ہو کسی کے پاس ہو, مجھے نہیں معلوم, ہم نے نہیں دیکھا بھائی. الہری صاحب, وقت حالات کو دیکھ کر جو فلسطین کے حالات ہیں, ہاں جی, فلسطین کے جو حالات ہیں ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کوئی رائے نہیں, وہی جو آپ کی رائے ہماری رائے ہے بھائی, وہ تو جنگ ہے بھائی ادھر. دیکھیں یہ جو حماس ہے, دیکھیں حماس میں اور سپاہی صحابہ میں, یہ ایک بات یاد رکھو, حماس میں اور سپاہی صحابہ میں فرق نہیں ہے. اوکے, حماس جو اسرائیل کے خلاف ہے, جنگ لڑ رہا ہے, ہم یہ حماس میں اور سپاہی صحابہ میں کوئی فرق نہیں, اور اسرائیل بھی ہمارا دوست نہیں ہے, کیوں کا دوست نہیں ہے. فرض کریں آپ اب دیکھیں نا, ایک جگہ جنگ ہو جاتی ہے, فرض کریں انڈیا کا فوج سپاہی صحابہ کے ساتھ لڑتا ہے, آپ کو اس میں کوئی ہے, کوئی پرواہ ہے, کوئی پرواہ ہے, یہ آپ کی جنگ ہے, کوئی جنگ نہیں. ہمارا یہ جو حماس نے, دیکھیں اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں, بہت سارے تجزیے ہیں, وہ پروگرام کا وقت نہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں یہ ایران جو ہے حماس کو سپورٹ کرتا ہے, ایران حماس کو پیسے دے دیتا ہے, اور یہ ان کی ایک پراکسی ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ پوری ہر طرح سے پراکسی ہے. بعض باتوں میں وہ ایران کی بات نہیں مانتے. ان لوگوں نے دیکھیں جب قاسم سلیمانی کا قتل ہوا ہے تو اس کے بعد ایران چاہتا تھا کہ اس کا جو قائم مقام ہے قاسم سلیمانی کا, اس کا نام ہے قاانی. قاانی صاحب کی وہ اسٹیچر نہیں جو قاسم سلیمانی کی تھی. تو ان لوگوں نے سوچا یہی تھا کہ ہم ایک آپریشن کریں گے اسرائیل کے خلاف, اور اس سے دوبارہ سپاہی پاسداران اور قدس فورس کی ایک اسٹیٹس بنے گی, اور قاانی صاحب کو وہی اسٹیٹس ملے گا جو قاسم سلیمانی کا تھا. ہم جا کے اسرائیل پہ یا حماس حملہ کریں گے, وہاں پہ کچھ لوگوں کو قتل کریں گے, پھر اسرائیل حملہ کرے گا, پھر صلح ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا اسرائیل جو ہے دبا کے مارے گا. اب اسرائیل جو ہے نا ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اسرائیل تو کبھی وہ ابھی 2-3 مہینے ہو گئے نا, اسرائیل نے اتنا مارا ہے, وہ اسرائیل ویسٹ بینک میں بھی مار رہا ہے, اسرائیل غزہ میں بھی مار رہا ہے, اسرائیل لبنان میں بھی ان کو مار رہا ہے, اسرائیل شام میں بھی ان کو مار رہا ہے, اسرائیل ایران کے اندر آ کے بھی وہاں پہ کارروائی کر کے نکل جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں میں اسرائیل کا حامی ہوں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بھائی اگر انڈیا بھی پاکستان کے خلاف جنگ ہوتا, اگر انڈیا جیت جاتا تو ہم کہیں گے انڈیا جیت گیا. بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہندو. ابھی ہم حق بات آپ کو بتا رہے ہیں. یہ جن لوگوں کو فلسطینیوں سے اپنے نواسب بھائیوں سے محبت ہے, وہ ان کی مشکلات ہیں. ابھی جو
اسرائیل نے ابھی تہیہ کر ابھی دیکھیں کہ ہم حماس کا خاتمہ کریں گے، وہ حماس کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے حماس کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے، فلسطینیوں میں بھی اور پورے عربوں میں بڑھ گئی ہے، تو ان کے لیے ریکروٹمنٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا کہ وہ مزید نوجوان ان سے مل جائیں گے۔ لیکن اسرائیل کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ اسرائیل ایسا سبق سکھانا چاہتا ہے فلسطینیوں کو۔ دیکھیں یہ اسرائیل ہمیشہ بہت ڈسپروپورشنیٹ جواب دیتا ہے جارحیت کا۔ حماس نے جو حملہ کیا تھا نا، بہت بڑا حملہ کیا تھا اور بہت شاندار حملہ کیا تھا، یعنی اس طرح کا حملہ کبھی اسرائیل کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا جو 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا۔ اسرائیل کے کئی ہزار لوگوں کو انہوں نے مار دیا، ان کے کئی فوجی پوستوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، چوکیوں پہ قبضہ کر لیا، اس کے فوج کو شروع کے کچھ دنوں میں شکست دیا تھا۔ تو اسرائیل کا ہمیشہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اگر ایک مکہ مارے تو وہ جواب میں 10 مکے مار دیتا ہے، کوئی اس کو اگر چھری مار دے وہ جواب میں جو ہے نا ہتھوڑی سے یا کلہاڑے سے 10 وار کر دیتا ہے۔ ہاں، تو وہ ڈسپروپورشنیٹ رسپانڈ، یعنی غیر متناسب جواب، غیر مساوی جواب نہیں دیتا، غیر متساوی جواب دیتا ہے تاکہ دوبارہ اس کی جرأت نہ کریں۔ تو اسرائیل یہی کام کر رہا ہے، تو وہ اتنا فلسطینیوں کو مارے گا، اتنا مارے گا کہ آگے 30-40 سال تک فلسطینی نہیں سوچیں گے کہ ہم اسرائیل پہ دوبارہ حملہ، ان کو سبق مل جائے گا، پھر کہیں گے کہ نہیں، اسرائیل زور سے مارتا ہے، بہت درد ہوتی ہے، ہم نہیں ماریں گے۔ جیسے لبنان کو انہوں نے 2007 میں 2006 میں سبق سکھایا نا، حزب اللہ نے یہی کیا تھا نا، اسرائیل کے ایک آدمی کو انہوں نے اٹھایا تھا، انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم اسرائیل کے سپاہی کو اٹھائیں گے تو اسرائیل بھائی کچھ کارروائی کرے گا، پھر صلح کرے گا، پھر ہم فتح کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل اتنا زور سے لبنان کو مارا 2006-2007 میں حزب اللہ کو کہ ان کو توقع خامنئی ان کے گروپ کو توقع ہی نہیں تھا کہ اتنا پاورفل رسپانس آئے گا۔ تو بعد میں حسن نصر اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پتہ چلتا کہ اسرائیل کا ہی رسپانس ہوتا تو آپ یہ کارروائی یا آپریشن کر لیتے؟ اس نے کہا کہ نہیں کرتا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اسرائیل کی رسپانس اتنی پاورفل ہوگی تو میں کبھی یہ آپریشن نہیں کرتا۔ تو اس نے خود اپنے بچتاوے ندامت کا اظہار کر لیا۔ تو اب مجھے یہی لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے یہاں پر فلسطین میں وہ حماس کا خاتمہ نہیں کر سکے گا، لیکن ان لوگوں کو ایسا سبق سکھائے گا کہ پھر یہ لوگ بہت سالوں تک اسرائیل جو ہے بہت آرام سے جی سکے گا، اور پھر یہ فلسطینی اس کے خلاف کارروائی کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ اور یہ ابھی جو امیڈیٹلی جو ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیل کا یہ پلان بھی ہو کہ ان کے لیے اتنا، اور یہ بعض اسرائیلیوں سیاستدانوں کو یہ ناپسند نہیں ہے بات کہ فلسطینیوں کو اتنا تنگ کیا جائے کہ فلسطین نکل جائے یہاں سے، چھوڑ کے جائے اپنی سرزمین کو، تاکہ ہماری پوری سرزمین غزہ جو ہے نا اس پہ ہمارا قبضہ ہو۔ یہ ان کو پسند ہے کہ اگر یہ مصر راستہ کھول دے کہ بھئی ہم ان کو پناہ دیتے ہیں، فلسطینی ادھر آ جائیں، تو پورا ان کا یہ چلے جائیں، نکل جائیں، پورا غزہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ان کو بہت پسند ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی ان کی یہ اس وقت تک مارتے رہیں، لیکن مجھے یہ اتنا محتمل نہیں لگتا، اتنا لائکلی نہیں لگتا، جو ظاہر میں یہی لگ رہا ہے کہ یہی ہو رہا ہے۔ پھر لیکن یہ بھی جو حالات ہیں مڈل ایسٹ کے بہت نازک ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک نیا جنگ بھی شروع ہو جائے، کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے بہت کمزور پریزیڈنٹ ہے، بہت ہی ناکار اور بہت ہی بوڑھا بھی ہو چکا ہے، اس کی مقبولیت بھی نہیں ہے۔ ابھی امریکہ میں الیکشن بھی ہے، تو اس کا الیکشن جو ہے، الیکشن میں جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں، تو اس کو ایک جنگ کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے۔ اگر عام طور پہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوتا ہے نا، لوگ پریزیڈنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں، صدر کی سپورٹ کرتے ہیں۔ جنگ کے ابتداء میں ہر پریزیڈنٹ کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، لوگ قوم پرستی میں آ جاتے ہیں نا، پیٹریٹزم ہوتا ہے لوگوں میں۔ تو مجھے بعید نہیں لگا، یہ چانس بھی ہے کہ بائیڈن اس جنگ کو بڑھا دے، لیکن اس کے چانسز کم ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں جنگ کو نہیں چاہتا، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو ایران اور امریکہ کے درمیان، کہ امریکہ ایران کو ایک اس کے کان کو ذرا کھینچ لے، یہ اس کا بھی احتمالات ہیں۔ اور ایران بھی یہ نہیں چاہتا، ایران بھی ڈرتا ہے امریکہ سے۔ ایران نے اس کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ نے ہمیں مار دیا تو یہ اس کا عاقبت کا نہیں معلوم کہ آگے فیوچر اس کا کیا ہو سکتا ہے، ان کی حکومت ہی چلی جائے۔ اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی اتنا مسئلہ کریٹ ہوا ہے فلسطین کے لیے، یہ سارا ریئیکشن ایران کی وجہ سے، اگر ایران نہیں دیکھیں ابھی فی الحال امیڈیٹ جو کاز ہے جی ایران ہے، امیڈیٹ جو کاز ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہم نہیں کہ ایران
ایران کے آنے سے پہلے وہاں پہ بھی انقلاب ہونے سے پہلے بھی وہاں پہ تو لڑائی وغیرہ تھا نا، اختلافات تھے وہاں پہ، بہت سارے گروپس تھے جو اسرائیل کے ساتھ لڑتے تھے. لیکن ابھی جو حالات ہیں اس کا یہ ہوا ہے کہ ایران کا گرینڈ فادر بن گیا نا. ایران نے فلسطینی کاز کو اپنا لیا ہے. ایران نے اس کو ایک شیعہ کاز بنایا، ایران نے اس کو ایک ایرانی کاز بنا دیا، اور اسی ایران کی وجہ سے عربوں نے فلسطین کو چھوڑ دیا. اب مصر جو ہے یا سعودی عرب ہے، یہ جو امارات ہیں، یہ سب اسرائیل کے ساتھ ہیں. شروع میں اس طرح نہیں تھے، شروع میں یہ فلسطینیوں کے ساتھ تھے، فلسطینیوں کو فنڈز دیتے تھے اور اسرائیل کے خلاف تھے. اب جو ہے وہ اسرائیل سے کی منتیں کر رہے ہیں کہ تم حماس کو ختم کرو. ظاہر میں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اب باطن میں آپ کے جو عرب ممالک ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ صفائی ہو جائے. کس کی؟ حماس کی. وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ حماس جو ایران کا اعلی کار ہے، ایران کا ایک پراکسی ہے، ایران کا ایک ملیشیا ہے. تو شروع میں یہ نہیں تھا. دیکھیں ایران اس کے ہر اس کانفلکٹ کا بھی جو جنگ جاری ہے فلسطین میں، موجودہ جنگ، اس کے امیڈیٹ کاز، جی ہاں امیڈیٹ جو کاز ہے وہ ایران ہے، اسرائیل ہے. لیکن اس کا جو لانگ ٹرم کاز ہے وہ ایران نہیں ہے. لانگ ٹرم کاز وہی ہے کہ اسرائیل نے آکوپائی کیا ہے نا. لانگ ٹرم کاز یہی ہے کہ اسرائیل نے ایک باہر سے یورپ سے لوگ آئے جو یہودیاں، انہوں نے یہاں کے باشندوں کو نکال کر یہاں پہ اپنی سرزمین حکومت بنا دیا. اور اس کی جو لانگ ٹرم ہے وہی ہے جو اسرائیل کی اصل پالیسیاں ہیں، جو فلسطینیوں کو انسانی حقوق سے اور حق خود مختاری سے، اور ان کو بالکل حیوان کی طرح رکھا ہوا ہے نا. ان کو غلط ان کے ساتھ جو پیش آتا ہے اسرائیل، اصل وجہ وہ ہے. لیکن وہ وجہ وہ تو پہلے سے بھی تھا نا، وہ تو ہمیشہ ہے. لیکن ہمیشہ جنگ تو نہیں ہوتی. لیکن ابھی جو امیڈیٹ کاز ہے وہ ایران وہاں پہ انگلی مار رہا ہے. حسن صاحب، اچھا آخری میرا سوال ہے، اس کے بعد میں جو ہے نا آپ سے آپ کو جو ہے نا زیادہ جو ہے نا تنگ نہیں کروں گا. ابھی ہمارے لیے امام زمانہ کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا کچھ حدیثوں میں، روایتوں میں یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا کہ ہم امام زمانہ کے آنے کے مقدمات فراہم کر رہے ہیں، یہ سب بکواس ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کو حکم ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کی آپ مقدمہ بنائیں. یہ کسی روایت میں نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے. اوکے، امام زمانہ علیہ السلام نے ہم سے نہیں کہا کہ تم میرے آنے کے یہ مقدمات ہیں تم اس کو فراہم کرو. اس کا کوئی طریقہ کار انسٹرکشنز کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایرانی حکومت شیعہ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے اور ایرانی عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے. اب ایرانی عوام تو بہت بے دین ہو گئے نا، وہ تو ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں. امام زمانہ کوئی بھی نہیں مانتے، وہ اکثر یا ایک بڑی تعداد، بالکل ان کی نوجوان نسل، وہ تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہاں، امام زمانہ کے آنے کی تیاری، یہ تو وہ تو ہنستے ہیں. امام زمانہ پہ بھی ہنستے ہیں، ان کے آنے کی تیاری پہ ہنستے ہیں. پہلے جو حالات وہی حالات ہو رہے ہیں. ایران کے حالات، ایران میں جو بے دینی خامنی صاحب نے پھیلائی ہے، جتنے شیعوں کو اور شیعہ نوجوانوں کو مرتد ملحد خامنئی بنایا، یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا، وہ تو اس کا کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو ان کے توڑے بہت چاہنے والے ہیں، جیسے پاکستان کے سادہ شیعہ ہیں، وہ خامنئی کو بھگوان مانتے ہیں اور ایرانی حکومت کو اسلامی حکومت مانتے ہیں. ہاں، اور ان کے جو چاہنے والے پاکستان یا دوسرے عراق وغیرہ، لبنان وغیرہ میں شیعہ ادھر مختلف ملکوں میں اس کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا، کس نے کہا تھا کہ تم تیاری کرو؟ اب بھائی کب امام زمانہ علیہ السلام نے کہا کہ تم تیاری کرو اور میرے آنے کی تیاری مقدمات یہ ہیں، تم اس کو فراہم کرو. یہ سب ایک عوام فریبی ہے، ایک دھوکہ ہے جو شیعوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو اس طرح کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے عزیز؟ جو انسٹرکشنز جو احادیث میں ملتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان صحیح کرو. تم دین کی خدمت کرو، احیاء امر اہل بیت علیہ السلام کرو. احیاء امر اہل بیت علیہ السلام کیا ہے؟ اس کا اہل سبا، کسی ایسے شخص کے پاس جو اہل بیت علیہ السلام کے احکام کو جانتا ہے، ان کے مذہب کو جانتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور ہماری احادیث سن لو. یہ روایات میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احیاء یہ ہے، امر کا احیاء. ان کے ہمیں جو حکم ہے اہل مذہب، شیعہ مذہب کو زندہ کرنا، اس کا حکم ہے. شیعہ مذہب کو زندہ کیا جائے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلایا جائے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے اقوال اور افعال ان کو
زندہ کیا جائے، ان کو پلایا جائے، ان کو سکھایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرو، کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے آنے کا انتظار کرو، اور ان کے آنے سے پہلے کسی قسم کے کسی فوج میں، کسی قسم کے قیام میں، کسی قسم کے گوریلا گروپ میں شامل نہ ہو جاؤ کسی کے خلاف، چاہے آپ کا حاکم کافر ہے، جو بھی ہے اس کے خلاف تم تلوار نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی شیعہ بھائی ایک بھی حدیث میں نہیں ہے کہ تم جا کے انقلاب کرو، حکومت بناؤ۔ متعدد بلکہ متواتر روایات میں ہے کہ تم اپنے گھر کا فرش بنو، گھر کا کونوا احلاس بیوتکم، کن حلسا من احلاس بیتک، اپنے گھر کے فرش بنو اس طرح، یعنی بے تحرک، پرواہ نہ کرو کہ لوگ انقلاب کر رہے ہیں، تم اپنے گھر میں بیٹھو۔ تو شیعہ حضرات کیا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا انتظار کرو، ان کی دولت کا انتظار کرو، اور جب وقت آ جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا کہ امام علیہ السلام کا آنے کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر اس وقت برف پہ بھی جانا پڑے۔ انسان پیدل برف پہ چلے تو چل نہیں سکتا، پیروں میں بڑا درد ہوتا ہے، فوراً درد شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بھی جانا واجب ہے۔ اس کہاں کی طرف؟ مکے کی طرف، کوفے کی طرف جانا واجب ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی آپ کو پکارے کہ آؤ میری مدد کرو، میں لشکر نکال رہا ہوں، اس کا رد کرنا واجب ہے۔ اوکے یاری صاحب، کیا ابھی ہمیں کوئی حدیثوں کی طرف سے یا کسی بھی روایات میں ہمیں لوکیشن، مطلب کوئی اشارہ کہ امام زمانہ کا جو قیام ہے اس طرف ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیا قیام ہے، مطلب جو غیبت ہے، قیام نہیں، قیام مکے سے ہوگا نا؟ نہیں، ابھی مولا کی جو لوکیشن، اگر لوکیشن ہے، کوئی ہم سے پوچھے، کوئی بھی نہیں لوکیشن، وہ غیبت کا کیا فائدہ ہوا؟ آئرہ صاحب کو پتہ ہو آپ تو سپاہی صاحبہ کو بھی آپ کو پتہ چل گیا، سپاہی صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، سب نواسب کو پتہ چل گیا۔ ہو بھائی، کوئی فائدہ ہے؟ غیبت کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کو لوکیشن آپ کو بتائیں، ہمیں پتہ چل گیا نا، میں اور آپ کو، یعنی ان سب دنیا کو پتہ چل گیا نا۔ وہ تو راز اسرار، غیبت کا مطلب یہی ہے، غیبت کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ یہ توسل کرے، دعا کرے، زیارت کرے، دعا کرے، کربلا جائے، دعا کرے، ملاقات ہو جاتی ہے، امام علیہ السلام مناسب سمجھے تو بتا دیں گے کہ میرا جگہ وہاں پر۔ لیکن ایسے شخص کو حکم یہی بھی ہوگا کہ کسی سے آپ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسا پہلے امتحانات ہوں گے، بہت سخت امتحانات ہوں گے، اگر امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو جگہ بتایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت دنیا میں بہت سارے اسرار ہیں، دنیا میں بہت سارے عجائب ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم۔ جی سر، مزید بولیں۔ جزاک اللہ۔ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں کال کاٹوں، مگر اب ظاہر سی بات ہے اور بھی آپ کو کال، اللہ پاک آپ کو جو ہے نا، تھینک یو سر، بہت مہربانی، اللہ آپ کو عزت، تھینک یو، خدا حافظ، خدا حافظ، سلامت رہو، زندہ رہو۔ اوکے جناب۔